نشوونما کی بالٹی ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس پر ملنے والا منافع بھی زیادہ ہے اور خطرہ بھی زیادہ، جیسے کاروبار، ہوٹل اور ایسے شیئرز خریدنا جن پر زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ شروع میں آپ صرف اپنی بچائی گئی رقم کا 10% حصہ نشوونما کی بالٹی میں ڈالیں گے اور 90% حصہ تحفظ کی بالٹی میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تحفظ کی بالٹی بڑھتی جائے گی اور آپ کے مقرر کردہ ہدف تک پہنچ جائے گی، یعنی کہ وہ رقم جو آپ تحفظ کی بالٹی میں بالآخر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ نشوونما کی بالٹی میں زیادہ پیسے ڈال سکتے ہیں اور تحفظ کی بالٹی میں کم۔ ہماری تجویز ہے کہ جب آپ کے تحفظ کی بالٹی آپ کے مقرر کردہ ہدف سے 10% بڑھ جائے تو اس کے بعد آپ نشوونما کی بالٹی میں ڈالی جانے والی رقم کو 10% بڑھا دیں اور تحفظ کی بالٹی میں 80% رقم ڈالنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی تحفظ کی بالٹی 20% تک پہنچ جائے تو آپ نشوونما کی بالٹی میں 20% رقم ڈالیے اور 80% رقم تحفظ کی بالٹی میں ڈالیے، اور جب آپ کے تحفظ کی بالٹی 30% تک بڑھ جائے تو آپ 30% رقم نشوونما کی بالٹی میں ڈالنا شروع کر دیں اور 70% تحفظ کی بالٹی میں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھیے یہاں تک کہ آپ اپنے ہدف کا 90% حاصل کر لیں، جتنا کہ آپ تحفظ کی بالٹی میں چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے نظریاتی اور عملی طور پر جب آپ محفوظ ہو جائیں گے تو آپ اپنی 90% بچت نشوونما کی بالٹی میں ڈال رہے ہوں گے اور صرف 10% رقم تحفظ کی بالٹی میں۔ نیچے دیا گیا جدول یہ ظاہر کرتا ہے کہ اثاثوں کی تقسیم کی ترتیب نشوونما کی بالٹی میں اور تحفظ کی بالٹی میں کس طرح سے تبدیل ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں 1 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں تو جب ہم 10% اپنے ہدف کا حاصل کر لیں گے، یعنی کہ 10,000 حاصل کر چکے ہوں گے، تو اس سے پہلے ہماری تمام رقم ہمارے تحفظ کی بالٹی میں جائے گی اور نشوونما کی بالٹی میں کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنا 10% ہدف حاصل کر لیں گے تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا جس میں کچھ حصہ نشوونما کی بالٹی میں جائے گا اور باقی کا حصہ تحفظ کی بالٹی میں۔ اسی طرح جب ہم اپنا 20 ہدف حاصل کر لیں گے تو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جس کے اندر اثاثوں کی تقسیم جو کہ نشوونما اور تحفظ کی بالٹی میں جا رہے ہیں ایک بار پھر سے تبدیل ہو جائے گی۔ بچت کو وقف کرنے کا جدول۔ پہلا کالم تحفظ کی بالٹی میں ڈالے جانے والے پیسوں کے ہدف کی بنیاد پر مراحل کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا کالم آپ کی بچت کے پیسوں کی وہ شرح ہے جو آپ کے تحفظ کی بالٹی میں جائے گی۔ آپ کی بچت کو آپ کی آمدن کا 20 سے 30% ہونا چاہیے۔ تیسرا کالم آپ کی بچت کی وہ شرح ہے جو آپ کی نشوونما کی بالٹی میں جائے گی۔ جب آپ کی تحفظ کی بالٹی 50% تک بڑھ جائے تو پھر آپ کو اپنی ماہانہ بچت کا 50% تحفظ کی بالٹی میں جبکہ 50% نشوونما کی بالٹی میں ڈالنا چاہیے۔ آپ کے تحفظ کی بالٹی ابتدائی 50% کے مقابلے میں سرمایہ کاری کی نوعیت کے اعتبار سے جلدی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ نشوونما کی بالٹی زیادہ خطرے اور منافع والی بالٹی ہوتی ہے، اس لیے نشوونما کی بالٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دوبارہ سے ان 3 بالٹیوں میں ڈال دینا چاہیے، یعنی اس میں سے 33% تحفظ کی بالٹی میں، 33% واپس نشوونما کی بالٹی میں اور 33% اپنے خوابوں کی بالٹی میں۔ ہر انسان کی شخصیت اور اس کے اہداف کے مطابق یہ شرح تبدیل ہو سکتی ہے۔
اپنے پیسے کی تقسیم اور کسی بھی بالٹی میں ڈالنے کے لیے کوئی سخت قانون نہیں ہے۔